یہ سوڑیا جب تسی آ گئے ہو تو آنے آن دی وجہ تو اللہ نے زمین منو بھی روشن کر دیتا ہے تے آسمان بھی روشن ہو گیا ہے سوڑیا تو ہڈی وجہ تو زمین بھی روشن پچھلے بھی بولو سنگیو یہ میں کچھ بھی تکی باتیں نہیں کر رہا حضور کے چچا کی زبان سے نکلے ہوئے شعر سنا رہا ہوں اور یاد رکھنا میرے نبی کے نور کو جب اللہ نے بنانا چاہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اس آیت کے تحت میں نے تفسیریں بے شمار پڑھی ایک مجھے بڑی پیاری لگی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت گرامی جب رسول اللہ کا نور اللہ نے بنانا چاہا اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل زمین پہ چلے جاؤ جتنے سارے نال سونی تے چنگی مٹی لگتی ہے وہ مٹی میری بارگاہ سے لے کے آ جناب جبریل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور مدینہ پاک کے اندر جہاں پہ میرے رسول اللہ کا اب گنبد خضرا ہے وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں مٹی اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں میرا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے جنت کے پانیوں کے ساتھ نہر کے پانیوں کے ساتھ اس کو بھگو دیا جائے مٹی بھگو دی جاتی ہے اس مٹی سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ مٹی اللہ کی عرش کے سامنے تصویر کرنا شروع کر دیتی ہے پھر میرا اللہ اس مٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک مصطفیٰ کے نور والی مٹی سے ایک حصے سے اللہ نے لوح کو بنا دیا لوح کو مصطفیٰ کے نور والی مٹی کے حصے سے بنایا قلم کو اللہ نے مصطفیٰ کے نور کی مٹی سے بنایا اللہ کریم نے اور پھر اللہ نے اپنے عرش کو مصطفیٰ کے نور کی مٹی سے بنایا اس لیے اقبال کہتا ہے لوح بھی تو لوح بھی تو بولو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اللہ تگرامی رک جاؤ پھر اس ایک حصے کو بچایا گیا پھر اس ایک حصے نور مصطفیٰ کی ایک حصے کی مٹی کو بچایا گیا اس مٹی کے پھر 4 حصے کیے گئے نور والی مٹی کے 4 حصے کیے گئے ایک نور والی مٹی کے حصے سے اللہ نے عقل کو بنایا اب جس میں عقل ہوگی نا عقل وہ سمجھے گا نور مصطفیٰ کیا ہے اللہ نے ایک نور والی مٹی کے ایک حصے سے عقل کو بنایا ایک حصے سے اللہ نے معرفت کو بنایا عقل کو بھیجے میں رکھا معرفت کو دل میں رکھا اور جس میں دل ہوگا وہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا واہ سنگیو زور نہ کو سبحان اللہ یہ ہر کوئی تو نہیں ناتے پڑھتا یہ ہر کوئی تو میلاد نہیں کر سکتا جس کے دل میں جس کے اندر دل ہوگا جملہ کہنے لگا حضور والا جس میں دل ہوگا جس کے اندر من ہوگا وہ عشق مصطفیٰ کا اسیر ہوگا وہی حضور کی نعتیں پڑھے گا جس کا من بھی روشن ہوگا جس کا تن بھی روشن ہوگا پھر عقل بنائی نور مصطفیٰ سے پھر اللہ نے نور مصطفیٰ سے معرفت کو دل میں رکھا پھر میرے بھائیو یہ سورج چاند ستارے اس رحمت للعالمین کے نبی کے نور کے حالے ہیں نبی کے نور کے پالے ہیں حالے ہیں چاند میرے نبی کے چہرے سے نور لے کے نکلتا ہے اور سورج میرے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لے کے طلوع ہوا کرتا ہے حضرات گرامی اندر آگ لگ گئی ہے اب اسے ذرا ٹھنڈا ہونے دو اب اسے ذرا اور بھڑکنے دو اب اس کو مایوس نہ کرنا میں جملہ کہنے لگا اور لوگوں آسمان کے سورج کے اندر جو نور ہے وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو چاند رات کو نکلتا ہے کیا آپ کو نہیں پتا جبل ابی قبیس ہے
مکہ کے پاس ایک پہاڑی ہے، مکہ والے کہتے ہیں اسی تاں مندے ہیں کہ یہ چند دو ٹوٹے کر کے دکھا دیں گے۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا تسی اپنے انبلوں میں آ جاؤں گا۔ اب اس جبل ابی قبیس پر میرے رسول چڑھتے ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور میرے تیرے پیر مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ یہ پریشان ہے حضور کے غلام، اب کیا بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا نا گھبرانا نہیں ہے، اب رات کا سما ہے، ادھر مکہ کے سید، مکہ کے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے ہاشمی، بڑے بڑے قریشی موجود ہیں، ادھر میرے نبی کے چیدہ صحابی ہیں۔ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر میرے نبی نے چاند کو اشارہ کیا۔ ایمان سے بتاؤ، جو کسی کا محسن ہو کیا وہ بھی بلا کو بدلے آخر میں چکاتا ہے؟ کیا وہ بدلے روک کے رکھتا ہے؟ نہیں بھائیو، چاند کو بھی تو پتا ہے نا مجھے جو نور ملا ہے مصطفیٰ کے ظہور سے ملا ہے۔ وہ دنائے سبل، وہ ختم رسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا۔ اقبال کو کون سمجھے؟ وہ دانائے سبل، وہ ختم الرسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخش۔ سرکار نے انج اشارہ کیتا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ادھر ایک اور کوئی آیا بھی ہوگا نا، وہ بھی کہہ رہا ہوگا اب کیا کروں، دلیلیں زمین کی مانگنی۔ میں نے کہا مانگوں گا تو یہ کوئی دے دیں گے، آسمان دی منگی تو انہوں بھی پوری کر دے۔ ہون پولا پولا نیڑے ہو کے کہنے لگا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ حضرت گرامی، جب حضرت عباس نے یہ شعر پڑھے تھے نا، جدھر سے میں رکا تھا اور کسی اور جانب مڑ گیا، تو آپ نے فرمایا تھا زمین بھی روشن سونے تواڈی وجہ تو تے آسمان بھی تواڈی وجہ تو روشن۔ انت برتا نار الخلیل مقتتما وانت فی صلبہ کیف یخترق۔ اے سنے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آگ سے بچایا نا، تو میں چچا، آپ کا چچا، آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے تھا سونیا تواڈا نور جی انہاں دی پیشانی میں چمک رہا سی۔ اب مسجد نبی کے اندر میرے رسول نے یہ نہیں کہا تو نے شرک کر دیا، میری تعریف کی، میری نعت پڑھی میرے چچا، یہ نہیں کہا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ حق، اللہ حق۔ تسی بھی آپ کو اللہ ہو، اللہ ہو ورسولہ حق، خدا بھی سچا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ حضرات گرامی، انبیاء علیہ السلام کو بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت کا فیضان مل رہا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھیں نا حضور کی رحمت، ہم اندازہ کرتے ہیں بس انسانوں کو حضور کی رحمت ملی یا حیوانوں کو مل گئی۔ میرے بھائی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ پاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ سے تھوڑا سا دور ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے قبیلہ بنو سلیم۔ کیا نام ہے؟ حضور باہر تشریف فرمائیں کہ ایک عربی جو تھا نا اس قبیلے کا، اس نے ایک گو کو تلاش کیا، ایجڑی گرگو ہوں ہے بھائی، نپ لئی تہنج آستینہ تلے چھپا لئی، چھپا کر ٹور پیا، اگر گئے تو ویکھدا نا کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ پوچھنا گا من ہاؤلاء الجماع، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کون ہے یہ اللہ کے رسول؟ زور نہ بولو، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔
اس آ کہ اج کام بن گیا، اج میں کوئی این دی گل کرانگا نا یہ لاجواب ہو جان گے اور صحابہ بھی شرمندہ ہو جان گے، لیکن اس نے پتہ نہیں ہے تو او بارگاہ ہے۔ آیا آیا، اس کو خبر نہیں تھی۔ اب حضور کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا تسی محنت ہے او جملے میں نہیں کہنا چاہتا۔ اس نے کہا اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سوال کر۔ آخر لگا واللہ لا آمنت بکا حتی ان یؤمن لک ھذا الدب، کہ جب تک تو یہ چیز بول کر نہ آکھنے جڑی میں چھپائی ہوئی ہے، جو چیز میں نے چھپا رکھی آستان کی استینوں کے نیچے بغل میں، جب تک یہ بول کے نہیں کہے گی کہ آپ کون ہیں، میں اس وقت تک ایمان نہیں لوں گا۔ گل سمجھ آ رہی نہیں بھائی؟ اے جڑی میں چیز چھپائی ہوئی ہے، ان کے کسی نے پتا بھائی بکل تلک کے چھپائے ہوا، میری جیب میں کتنے نوٹ ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے پاس کیا ہے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو کھا کے لوگ آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ گھروں میں تم کھا کے آئے ہو اور یہ چھپا کے آئے ہو۔ اللہ تے ساڑھے ڈاکٹران بھی یہ طاقت عطا فرمائی، اینا کل بندیت نبوت سے ہاتھ رکھ کے دس دن ہے کھا کے آئے تھے چھپا کے آئے ہو۔ یار کہاں میرے بھائی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم سنو اپنے نبی کی شان۔ میرے رسول نے فرمایا اگر یہ بول پوے تو من جائے گا۔ واہ حضور کے عاشقوں، اگر یہ بول پڑے تو کیا مان جاؤ گے؟ اس آکے ہون کم ڈاڑا سودرے آئے اس بولنا کوئی نہیں، اے تا کیڑا، اے تا حشرات الارض ہے، اے تا زمین تا رینگنا دا کیڑا، اے بولنا کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہو بہنیں، صحابہ شرمندہ ہو جان گے، پر اس نے نہیں پتا یہ تے بلان تے آوے تے پتھرن بھی بلا لے گا، یہ تے چاند بھی دو ٹوٹے کر کے دکھا دینا، یہ تے ڈبے سورج نو مولا علی دی نماز واسطے لٹا لینا۔ حضور نہ راکھنا سبحان اللہ، یہ تے ابو قتادہ دی آنکھ نو ہینج ڈھیلا رکھ